دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام پہنچے۔ سب سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن جناب، انے گگو دے بکول 46 دن، اور ہماری کاؤنٹنگ کے مطابق 2 سال 46 دن رہ گئے۔ غازی فیلڈ مارشل کو میرا سلوٹ اور باقی سب کو میرا سلام۔ فیلڈ مارشل صاحب ابھی کہیں بھی نہیں جانے والے جناب، آپ سب کو پتہ ہے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، حالات بالکل ایسے ہی چل رہے ہیں کہ جیسے انڈیا نے 1971 میں کیا تھا۔ 1965 کے بعد مخالفوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا، پلان بنانا، حملے کروانا، وہی ہو رہا ہے۔ جنگ کے بعد کیا ہوا؟ کشمیر کے بعد تحریک لبیک کے بعد افغانستان چلے جا رہا ہے۔ اور جناب پی ٹی آئی زندہ باد جو اس کو بار بار دشمنوں کے ساتھ مل کے اچھال رہی ہے۔ افغانستان کی صورتحال پہ تھوڑی سی گپ شپ لگاؤں گا میں ذرا اپنے طریقے سے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ غالب کا شعر تھا کہ جناب شاعر تو بہت ہیں مگر کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو میں جناب اپنے طریقے سے اپنے انداز میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایک قصہ سنوں گا۔ جناب میں جب یہاں پہ نیا آیا تو ایک جگہ کام کرنے چلا گیا ریسٹورینٹ میں۔ تو جب میں داخل ہوا، پہلا دن تھا کام کا، سامنے بار پہ ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی، تھوڑی موٹی، شرمیلی، موٹی موٹی آنکھیں۔ وہ ایک گانا تھا نا انڈیا کا، کیا خوب لگتی ہو بڑی سندر دکھتی ہو، بالکل اس لڑکی کی جیسی لڑکی تھی، تھوڑی موٹی، خوبصورت، گال بھرے ہوئے، موٹی موٹی آنکھیں۔ تو میں نے اندر گھستے کہا ہائے، دیکھنے میں مسلم دکھتی تھی، السلام علیکم۔ تو کہتی ہے وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کدھر سے ہو؟ ڈچ میں۔ تو کہتی ہے تم بتاؤ۔ میں نے کہا عراق سے ہو؟ کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا ٹرکی سے؟ نہیں۔ موروکو سے؟ کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ایران سے ہو؟ کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا اچھا تم ہی بتاؤ کدھر سے ہو پھر؟ تو کہتی ہے افغانستان۔ تو میں نے کہا لڑ شپے خبر تک مستا اور مال ربڑا، تازہ تازہ گلونا گرسلو اور مال ربڑا۔ یہ بات کر کے، یہ گانا گا کے تو میں آگے چلا گیا جناب۔ تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، وہ لڑکی ڈرنکس لے کے آ گئی۔ ڈرنکس لے کے آئی، بریک تھی 10 منٹ کی، ہم بیٹھے، ڈرنکس پی، گپ شپ لگائی، اور وہ اپنے کام پہ اور میں اپنے کام پہ۔ یہ سلسلہ چل پڑا۔ یہ سلسلہ جناب کوئی 1.5 ہفتے تک چلتا رہا۔ وہ آتی بریک میں میرے سے پوچھتی کیا پینا ہے، لے کے ڈرنک لے کے آتی، پاس میں سیڑھیاں تھیں، میرے ساتھ سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتی اور ہر قسم کی گپیں لگاتی، ادھر کی ادھر کی۔ تو میں سنتا رہتا بس وہ ٹائم پاس کر کے چلی جاتی، وہ اپنے کام پہ میں اپنے کام پہ۔ تو ایک دن میں آیا، میں نے اس کو سلام کیا، ہیلو ہائی بولی، اس نے جواب نہیں دیا۔ بریک ہوئی، ڈرنک نہیں آئی میں نے مانگی بھی نہیں۔ میں نے کہا شاید پریشان ہو، کوئی پرسنل پرابلم ہو تو اس کو سپیس دینی چاہیے، نہیں پوچھا۔ دوسرے دن میں گیا، پھر وہی ہے۔ تو میں جناب بریک میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ میرے سے کوئی خطا ہو گئی، میں کبھی کبھی تھوڑا بہت فلرٹ بھی کر دیتا ہوں، کوئی فلرٹ ہو گیا میرے سے جو آپ کو برا لگا ہو، یا کوئی بات غلط کہہ دی، یار میں دوسرا دن پریشان ہوں، سوچ میں پڑا ہوں کہ میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، حالانکہ زیادہ بولتی تم ہو اور میں سنتا ہوں اور بڑے ادب سے سنتا ہوں یار پھر بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہو۔ تو وہ ایک دم سے بولی جمپ کر کے، کہتی ہے کہ تم پاکستان سے ہو رائٹ؟ کہتی ہے یو آر فرام پاکستان رائٹ؟ میں نے کہا اوکے تو یہ پرابلم ہے کہتی ہے ہاں پاکستان جو ہے نا وہ تو کوئی ملک ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے ایک سائڈ سے آدھا ہندوستان پکڑا، دوسری سائڈ سے آدھا افغانستان پکڑا، پشتونوں کا علاقہ، تو آپ نے پاکستان بنا لیا۔ آپ مجھے بتاؤ نا پاکستان ہے کدھر تو وہ جناب غصہ ہو گئی۔ تو میں چپ کر کے تو اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ اپنی باتیں سنا کے کھڑی ہوئی نا تو اس کو میں نے بازو سے پکڑا، میں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ کہتی ہے کدھر؟ میں نے کہا میرے ساتھ آؤ کچن میں، میں کچن میں کام کرتا تھا تو کہتی ہے نہیں بتاؤ یہیں پہ بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کو میں پکڑ کے جناب لے گیا، کچن میں گئے، میں نے ایک آلو اٹھایا، میں نے کہا سمجھو کہ یہ پاکستان ہے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو کہ یہ پاکستان ہے۔ تو کہتی ہے ٹھیک ہے۔ میں نے ایک چھری اٹھائی، اس کو بیچ میں سے کاٹا، میں نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ والا جو حصہ ہے نا یہ سمجھو کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے جو پاکستان نے کیپچر کیا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو انڈیا کا حصہ تھا جو کہ پاکستان نے کیپچر کیا اور دونوں کو ملا کے اپنا کنٹری بنا لیا۔ تم یہ والا حصہ چاہتی ہو نا، تم ایسے کرو کہ میری طرف سے دونوں رکھو۔ تو یار میرے پہ تو غصہ نہ ہو، میں نے کیا کیا ہے تو پھر وہ بڑی شرمندہ ہوئی، کہتی ہے نہیں نہیں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ پولیٹکس ہے، پاکستان کی پولیٹکس ہی ایسی ہے، ہم اس کی پولیٹکس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ باتیں کر کے شرمندہ ہو کے تیرا اس کا لال پڑ گیا جناب، اور وہ واپس اپنے کام پہ چلی گئی۔ تو اس کے بعد جناب لڑکی جو تھی جذباتی تھی، اس کے بعد اس کو میں نے وہاں پہ کام پہ نہیں دیکھا، کام اس نے چھوڑ دیا اسی دن۔ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سچ کوئی بھی نہیں بتا رہا ہوتا۔ جو لوگ پردیش میں ہیں، جو لوگ افغانیوں سے بات کرتے ہیں، جن کو اس بارے میں پتا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کو کنٹری کنسیڈر ہی نہیں کرتا۔ وہ 1947 سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جناب پشتونوں کے سارے علاقے کو افغانستان سمجھتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں میرا ایک دوست تھا، طارق نام تھا اس کا، تو ہم اکٹھے آئے تھے پاکستان سے، تو ہم چلے جاتے جناب جمعہ پڑھنے۔
تو وہاں پہ ایک افغانی دوست تھا ہمارا، میں اس کا ابھی نام نہیں لے رہا یہاں پہ، تو وہ جناب اس کو دیکھتا تو دوڑ کے گلے لگتا، بھائی ہمارا پشتون بھائی ہے، ہمارا پشتون بھائی ہے. تو تو میں پیچھے کھڑا دیکھتا رہتا، تو اب اس کو لے کے گھر چلا جاتا. میں وہاں پہ اکیلا کھڑا رہتا، یا ترکیوں کی مسجد تھی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا. میری زیادہ دوستی پھر ترکوں کے ساتھ ہوگی. تو بھائی ان لوگوں کے لیے مسلمان بعد میں، پٹھان پہلے. ان کے خیال میں یہ ان کا علاقہ ہے. اور وہ طارق صاحب بھی ماشاءاللہ کمال کا بندہ تھا. وہ وہ واپس آتا نا گھر میں بیٹھ کے میرے کو بولتا، یار اس کی بہنیں بڑی خوبصورت ہیں، تو نے اس کی بہنیں دیکھی ہیں؟ تو وہ اس کو پکڑ کے گھر لے جاتا، اور میرے سے پردہ تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں پٹھان نہیں ہوں بھائی، پشتون نہیں ہوں. تو ان لوگوں کی یہ سوچ ہے بھائی، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. اس میں طالبان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. یہ ان کے بادشاہ سے لے کے نا نیچے سویپر تک ہر بندے کی یہی سوچ ہے. پاکستان میں رہ کے، کھا پی کے، بیٹھ اٹھ کے، ابھی تو ان کو اور زیادہ پتہ چل گیا ہے، ان کا نالج اور بڑھ گیا ہے کہ بھائی پختونخوا جو ہے وہ تو آدھا ہے ہی پشتونوں کا ہے. وہ تو افغانستان کا ایریا ہے، کیونکہ ہم زبان ایک بولتے ہیں، کھانا پینا ہمارا ایک جیسا ہے. کھانا پینا اور رہن سہن یہ تو زیادہ تر مسلمانوں کا ہی ایک جیسا ہے. لباس میں تھوڑا ڈفرینس ہے، لیکن کھانا پینا آلموسٹ ایک جیسا ہی ہے. تو جناب ٹی وی پہ سچ کوئی بھی نہیں بتا رہا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے غازی فیلڈ مارشل صاحب کی جو بھی پالیسی ہے نا، فیلڈ مارشل صاحب سلوٹ. تو جناب ہماری گورنمنٹ کی جو اب پالیسی ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ طالبان کو تو جناب علی ان کی اپنی عوام نہیں مانتی. ابھی تک کرکٹ کے گراؤنڈوں پہ آپ جھنڈا دیکھ لو نا، وہ پرانے والا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. طالبان کے جھنڈے کو تو ابھی تک کسی کنٹری نے تسلیم نہیں کیا، ان کی اپنی عوام نے بھی تسلیم نہیں کیا. اور افغانستان والے جناب ہمیں اور زیادہ گالیاں دیتے ہیں طالبان کے نام پہ. تو ابھی طالبان جو ہے نا، وہ جب انڈیا کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، ٹھاکر تو گیو بھائی وہ ٹھاکر تو گیو، آج جائے کل جائے، 5 سال میں جائے، 10 سال میں جائے. گورنمنٹ نے طالبان رجیم کا نام دے دیا. افغانستان کی 75% عوام، آپ یقین جانو، وہ طالبان کے اگینسٹ ہے. تو ٹھاکر تو گیو. پاکستان واحد کنٹری تھا، ایک اکیلا کنٹری جو ان کو لے کے آیا، جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا عوام کے اگینسٹ، عوام کی خواہشوں کے اگینسٹ، افغانی عوام کی خواہشوں کے اگینسٹ. یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے صرف اور صرف پاکستان کی مدد سے، اور اسی چیز کو وہ جناب بہت زیادہ ہیٹ کر رہے تھے. ابھی ٹھاکر تو گیو بھائی صاحب ابھی مزہ آئے گا. یقین مانو کہ افغان عوام جو ہیں وہ ان کی فیور میں بالکل بھی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ اسلام بھی ماشاءاللہ مجاہدین بھی ماشاءاللہ. 2 دن پہلے بغیر عورت کے پریس کانفرنس کی گئی، اور 2 دن بعد جناب آگے عورتیں ہی عورتیں ہیں، عورتیں ہی عورتیں ہیں. خیالات چینج ہو گئے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بتایا گیا جناب ہم نے عورتوں کی تعلیم پہ پابندی نہیں لگائی، ہم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، ٹیمپریری ہے جو کچھ ہے. تو یار 4 سال سے ساری دنیا کو پتہ ہے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. جو بچی 8ویں جماعت میں پڑھ رہی ہوگی، جس کو بھی ڈاکٹریٹ کی تعلیم شروع کرنی چاہیے، تو وہ وہیں پہ کھڑی ہوگی بیچاری. آدھے سے زیادہ افغانستان جو ہے وہ تعلیم سے. یہ تو باتیں جناب آپ چینلز پہ سنتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن چینلز پہ کوئی بھی بندہ سچ نہیں بتا رہا. ایک کہہ رہا ہے جناب یہ آپریشن بالکل ٹھیک ہے، ہماری عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جناب بات چیت کرنی چاہیے، بات چیت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں بھائی، میرے بہت سے دوست ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہاں پہ باہر یورپ میں بیٹھ کے گپ شپ نہیں ہو سکتی. میں جاتا ہوں، میں وہاں پہ کھانا کھا رہا تھا ہم دوستوں کے ساتھ، تو ایک بندہ بیچ میں سے شور لاتا ہے پاکستان زندہ باد نہیں ہے، پاکستان زندہ باد نہیں ہے. تو میں اس کو دیکھ کے ہنس پڑا. تو ساتھ والا دوسرا بندہ اس کو سمجھاتا ہے بھائی یہ لڑائی والی بات ہے میں نے کہا یار وہ بیچارے کو افسوس ہے. تو ان کا بھی خیال یہی تھا کہ طالبان کو ہم لے کے آئیں، ساری دنیا کو پتہ ہے افغانستان کی عوام کی خواہشات کے اگینسٹ لے کے آئے تھے. یہ تو کہتے ہیں جی رشیا کے اگینسٹ ہیلپ کی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا. وہ افغانیوں سے بات کرو نا آپ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی رشیا ہماری ہیلپ کو آیا تھا وہاں پہ، آپ نے تو امریکہ سے پیسے لے کے لڑائی کی. جو بھی ہو گیا سو ہو گیا. لیکن ابھی کی جو بات ہے، یا تو بھائی آپ ان کو پشتونوں والے سارے علاقے دو اگر نہیں دے سکتے تو پھر لڑائی ہے بھائی، لڑائی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. ہیں تو سارے مسلم ہیں، ہمارے بھائی ہیں. میں تو ہلاک بھی نہیں کہنا چاہتا، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی مسلم ہیں، ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے اس بارے میں. وہ اپنی سائڈ سے حق پہ ہیں، ہم اپنی سائڈ سے حق پہ ہیں. لیکن وہ ہسٹری کو 2025 سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا، وہ 1700 تک نہ جائے نا. پاکستان بھی پہلے کوئی ملک نہیں تھا. وہ لوگ پاکستان میں پڑھائے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن سوچ کی تبدیلی پہ کام نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جناب. اللہ پاک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ بھائی میرے ماموں کہا کرتے تھے آپ کے اگینسٹ جو بندہ بغض رکھتا ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ کے لیے اس کے دل میں جگہ نہ ہو، تو آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت بہترین آدمی ہو بھائی، لیکن آپ کا باپ جو ہے نا
وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے بھائی. تو بھائی آپ بہت ہی پیارے آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہو یار, آپ کتنی اچھی بات کرتے ہو, لیکن آپ کا بڑا بھائی وہ بڑا کمینہ ہے بھائی نا, اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ بہت پیارے انسان ہو بھائی, آپ بہت اچھے ہو, لیکن آپ کا چاچا, آپ کا ماما وہ ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے, یہ کمینوں کی نشانی ہوتی ہے. بہت سے ٹی وی پہ بیٹھے لوگ آپ سنتے ہو, تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم, آرمی آفیسرز کے نام سے شروع ہوتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے 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 ہمارے آرمی آفیسرز کے اگینسٹ باتیں کرتے 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 اینڈ پہ خدا حافظ کہہ